السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج 5واں دن ہے۔ آج ہم 5واں لیکچر سنیں گے اور اس لیکچر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فیملی سربراہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ اور بیویوں کے لیے اچھے ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نسبت باز پرس ہوگی۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا رکھوالا اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ اور رکھوالی، اور ان دونوں سے اپنے اپنے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا تمام سامان زندگی ہے، دنیا تمام سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان زندگی نیک صالح عورت ہے۔ دنیا تمام سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان زندگی جو ہے وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہر قسم کے تکلفات اور دنیاوی جاہ و جلال، رکھ رکھاؤ اور ظاہری پرتعیش اسباب سے خالی تھے، لیکن سادگی اور صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام تھا، اور صفائی ستھرائی بہت ہی خوبصورت منظر پیش کیا کرتی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے بادشاہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور ان کے جو گھر کی چیزیں ہیں ان سے جاہ و جلال یا دنیاوی رکھ رکھاؤ یا ظاہری پرتعیش چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات جو بیرون ممالک سے وفد آتے یا جو عقیدت مندان تشریف لے کے آتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات بیش بہا تحائف بھی دیا کرتے تھے خدمت اقدس میں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تحائف کو مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو محض اس لیے کہ وہ ہمارے گھر میں پڑی رہیں اور اس سے ہمارے گھر کی لک اچھی لگے، یا وہ گھر میں پڑی ہوں تو آنے جانے والوں پہ روب پڑے کہ یہ بڑے امیر ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے اہل خانہ کی زندگی میں، ان کے گھروں میں یہ چیز بالکل بھی نہیں تھی، اور ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی جو ہے نا وہ بود و باش کو، اپنی جو زندگی ہے اس کو سادگی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہم سادگی کو اپنائیں گے تو بے شمار مسائل اور پریشانیاں جو ہے نا ہماری حل ہو جائیں گی، خاص طور پر معاشی بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ہم اگر اس چیز پہ غور کریں نا کہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں تو وہ ان چیزوں کو لے کر ہیں، یعنی کہ ہماری بنیادی ضروریات تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو اگر سال میں 5 شادیاں آ گئی ہیں تو ابھی 5 شادیوں میں 5 جو روٹین کے کپڑے تو بننے ہی ہیں، ان 5 شادیوں میں 5 مرتبہ کپڑے بننے، وہ ایک ایکسٹرا خرچہ آ جائے گا۔ جوتیاں 5 نئی جوتیاں لینی ہیں، وہ ایک ایکسٹرا خرچہ ہے یہ، اور ہمارے جو برصغیر کا ویسے بھی جو مزاج تھا وہ ان چیزوں سے پاک تھا کہ یہ سادہ رہتے تھے اور مخلص رہتے تھے۔ آج کل ہم نے دکھاوے والی چیزوں پہ زیادہ زور دے دیا ہے، اور ہمارے اندر سے پھر اخلاص جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اخلاص اور محبت جو ہے نا اس کو بڑھانا چاہیے، اور یہ جو دنیاوی تعیش کے سامان ہیں یا یہ جو لہو و لعب ہے یا کوئی رکھ رکھاؤ ہے یا یہ جو دنیاوی ہم جو ہے وہ جاہ و جلال کی طرف پڑے ہوئے ہیں اور پوری توجہ ادھر دی ہوئی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی سے ہمارے جو ہے وہ رشتے
رشتوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو بڑا اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی 3-4 بھائی ہیں اور ان میں سے ایک مالدار ہے تو وہ اپنے بچوں کی شادی سادگی سے کیا کرتے تھے، تاکہ اس کے جو باقی فیملی والے ہیں، ایک تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کے دلوں پر کوئی بوجھ نہ آئے، اور وہ اس شادی کی لیول پہ جانے کے لیے انہیں کوئی قرضہ نہ اٹھانا پڑے، انہیں کوئی تنگی یا تکلیف یا دقت نہ ہو۔ ہمارا تو یہ اصل میں جو بر صغیر کا معاشرہ تھا، یا جو اسلامی جو طرز معاشرت ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کی آرائش و زیبائش جو ہے وہ ایسے کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے وہ متاثر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں کبھی تشریف نہ لاتے کہ گھر والوں کو پریشان کر دیں، بلکہ اس طرح تشریف لاتے کہ گھر والوں کو پہلے سے آپ کی تشریف آوری کا علم ہوتا تھا۔ پھر آپ گھر جب تشریف لاتے تو آپ سلام کرتے اور پھر کچھ نہ کچھ دریافت فرماتے۔ بسا اوقات پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، بسا اوقات خاموش رہتے، جو بھی حاضر ہوتا وہ حاضر کر دیا جاتا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو دعا فرمایا کرتے تھے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری تمام ضروریات کی کفایت فرمائی اور مجھے ٹھکانہ بخشا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے عذاب نار سے بچا لیجئے، یعنی کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ ایک طرح کا امت کو بہت بڑا سبق ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا مانگتے تھے جہنم سے پناہ کی، تو ہمیں کس درجے میں جا کے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے یہ باعث برکت ہوگا۔ گھر میں جب ہمارے مرد حضرات جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بڑی خوش دلی سے اپنی فیملی کو ملیں، اور چہرے پہ جو تھکاوٹ کے آثار ہیں کوشش کریں کہ وہ نہ ہوں، اور پوری دل جمی سے اور پوری دل لگی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جائیں، اور آگے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پوری دل لگی اور دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ انہیں ویلکم کریں۔ اس سے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، دلوں میں جو ہے نا وہ محبت بڑھتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں اس چیز سے۔ مسند احمد، مدارج النبوہ اور ابن عساکر میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ کر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی خدمت، یعنی گھریلو زندگی میں حصہ لیتے، جو بھی گھر میں کوئی ان کی زوجہ جو ہے وہ جو بھی کام کر رہی ہوتی تو اس کا ہاتھ بٹاتے، مخدوم اور ممتاز بن کر نہ رہتے تھے بلکہ گھر کا کام بھی کر لیتے، مثلا بکری کا دودھ دو لینا، اپنے نالین مبارک سی لینا، اور بھی بے شمار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کام جو ہیں وہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو یہ آج کل جو عمومی طور پہ ہمارے بہت ساری جگہ پہ تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن ہمارے یہاں بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خواتین کی ہیلپ کریں گے تو اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت جو ہے وہ آپ کے لیے اپنی پوری فیملی اور سارا کچھ چھوڑ کے آتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ساری زندگی اس کی جو ہے وہ اس چیز کی اس کی دلجوئی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس بھی اہلیہ کے ہاں تشریف لے کے جاتے تو ان کے گھر کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز مبارک یہ بھی تھا کہ اپنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے تھے، اور کبھی کسی سے سرزنش اور سختی سے پیش نہ آتے۔ ہمارے یہاں کہ ڈپریشن کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے کسی پہ، اپنی غلطیوں پہ تو نہیں اتنا آتا، بلکہ ہم اپنی غلطیوں پہ تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ ہماری غلطیوں کو بھی یہی سمجھے کہ یہ نیکی ہے، اور دوسرا کہ ہلکی سی بھی کوئی غلطی ہو، بچے ہوں، اگر شوہر سے غلطی ہوگی تو بیگم لال پیلی ہے، اور بیگم سے غلطی ہوگی تو شوہر لال پیلا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ گھر والوں سے سرزنش اور سختی سے پیش نہیں آتے تھے،
تو اگر کوئی بات ہو بھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طریقے سے بڑے اچھے انداز سے اس کو وہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی بھی قسم کی ناگواری نہ ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا تو دور کی بات ہے، پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی کو ان سے کوئی ہلکی سی بھی ان کے کسی کام سے ناگواری نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے کسی کو ناگواری کیا ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو ابھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس درجے میں جا کے اس چیز کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی خاطرداری کرتے اور بہت اچھی طرح ہنستے بولتے تھے، یعنی خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے ساتھ بالکل نارمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف رکھتے تو خانگی کاموں میں مصروف رہتے، خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے، معمولی کام خود انجام دیتے، مثلا گھر کی صفائی بھی کر دیتے، مویشیوں کو چارہ ڈال دیتے، اونٹ بکری کا انتظام فرمانا، بکری کا دودھ بھی خود ہی نکال لیا کرتے، خادم کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، آٹا گندوا لیا کرتے تھے، بازار سے خود سودا صرف خریدنے تشریف لے جاتے تھے، کپڑے میں باندھ کر لے بھی آتے، اپنا جوتا خود ہی سی لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگا لیتے۔ ابھی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی کی ہیلپ کرواتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے وہ کیسی تھی، تو نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کے آتے تو اپنے وقت کو، جو وقت وہ گھر میں دے رہے ہوتے اسے 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص تھا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے معاشرتی حقوق ادا کرنے کے لیے، جس میں ان کے ساتھ ہنسنا بولنا، کوئی بیمار ہے تو اس کو تیمارداری کرنا، گھر کے انتظامات کو دیکھنا، یہ چیزیں شامل تھیں، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے، یعنی خود سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے یہ جو تیسرا حصہ تھا نا اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے جو مختص فرمایا ہوتا تھا، اس میں بھی آپ اس کو بھی آپ لوگوں میں تقسیم فرما دیتے، امت کے کاموں میں صرف کرتے، اپنے گھر والوں کے کاموں میں صرف کرتے، کچھ خواص لوگ حاضر ہوتے تو ان سے ملاقاتیں کرتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ گھر کی تقسیم فرمائی ہوئی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا سلوک فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بے حد اہتمام فرماتے تھے کہ کسی کوئی سرزنش نہ کریں، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ یہ اسی طرح کی ایک حدیث ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس ہوتے تو بہت نرمی خاطرداری کرتے اور بہت اچھی طرح ان کے ساتھ ہنستے بولتے، یعنی گپ شپ لگاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا یہ پہلو بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، اور گائے بگائے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ایسے ہی ہمیں جو گھر کے بڑے ہیں انہیں بھی چاہیے، اس موضوع کی بے شمار احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اپنے گھر والوں کو کی تربیت فرمائی کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے، لیکن وہ کہنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عمدہ، بہت اعلیٰ ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں جیسے ہم پیش آتے ہیں اپنے بچوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم لازمی فرمایا کرتے تھے، ان کی تربیت لازمی ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، لیکن احسن انداز میں۔ نسائی میں ہے کہ اپنی بیگمات کے ساتھ بے تکلفی کا عالم یہ بھی تھا کہ آپ بعض دفعہ ان کی آپسی نوک جھونک اور ایک دوسرے کے ساتھ تفریح سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا ایک پاؤں میری گود میں تھا اور ایک پاؤں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ میں نے ان کے لیے حریرہ بنایا، ایک مخصوص ایک ڈش ہے عربی کی میٹھی، اور اس کو کھانے کو کہا، انہوں نے انکار فرمایا۔ میں نے کہا یا تو آپ کھائیں یا میں یہ آپ کے چہرے پہ مل دوں گی۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو میں نے پیالے میں سے تھوڑا سا حریرہ لے کر ان کے چہرے پہ مل دیا۔
آپ نے ان کی گو سے اپنا پاؤں ہٹا لیا تاکہ وہ بھی مجھ سے اپنا بدلہ لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی تھوڑا سا حریرہ لے کر میرے چہرے پر مل دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو ہمیں بھی گھروں میں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ ابو داؤد میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کے جاتے۔ اچھا، جب بھی جس بھی اپنی بیگم کے پاس تشریف لے کے جاتے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا جو ان کے ساتھ برتاؤ ایسا لازمی فرماتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق کا اظہار ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا اظہار لازمی فرماتے، کوئی نہ کوئی کام ایسا فرماتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی تھی اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری گھر پہنچتے اور جن کی باری ہوتی ان کے ہاں کیا فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تمام جو ان کی بیگمات ہیں ان کے گھروں میں تشریف لازمی لے کے جاتے، دن میں سب کی خبر گیری کرتے، تھوڑا وقت انہیں دیتے، اور پھر جو ہے وہ مغرب کے وقت ان اپنی زوجہ محترمہ کے ہاں جہاں ٹھہرنا ہوتا وہاں قیام فرماتے، اور بسا اوقات ساری بیگمات بھی ادھر ہی جمع ہو جاتی۔ مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جن زوجہ مطہرہ کی باری ہوتی آپ ان کے یہاں قیام مقیم ہو جاتے اور تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ کبھی کبھی ایک ساتھ اجتماعی کھانا ہوتا، یعنی کہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے، جب آرام فرماتے تو جن کی باری ہوتی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں جو ہے وہ قیام فرماتے۔ کسی بیوی کی گود میں سر رکھ لیتے، تو اگر کوئی ان کی جو زوجہ مطہرہ ہیں اگر ان کے کوئی دن آئے ہوتے تو تب بھی ان سے اس چیز کو لے کے ان سے پیچھے نہ ہٹتے، یعنی کہ کوئی نفرت کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ وہی معمول کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین ہوتی اسی روٹین میں ہوتے، کوئی بیگانگی نہیں فرماتے تھے کہ یہ مطلب کہ جیسے آج کل کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں بھی یہ چیز در آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی وسلم کی جو مطہر و مبارک زندگی کا ہم نے جو یہ بیان کرنے کا آپ سب کے سامنے لے کے آنے کا جو ہمارا مشورہ ہوا تھا ایڈمنز کا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ چلے کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں کھڑا کر کے گئے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بیوی کا ایک اہم حق اس کی مالی ذمہ داری ہیں جس کو اسلام نے شوہر پر لازم قرار دیا۔ عام طور پر لوگ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ دینار یعنی سونے کا سکہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، یعنی کہ اپنی فیملی پر خرچ کرنے کو صدقے کا درجہ دیا، اور اس پہ بے شمار احادیث ہیں کہ اس کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جو ہے وہ ایک آدمی کو نصیب ہو، جو جتنی بھی وہ باہر مشقت اٹھاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہ جتنی بھی تکلیفیں باہر اٹھاتا ہے، جتنی بھی باتیں سنتا ہے، وہ ہر چیز پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ ایسی ہی جو بیگم ہے وہ گھر میں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے اور گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کی، تو ہر کام پر، ایون کہ کپڑے دھوتی ہے، کپڑے دھونے پر بھی اجر ہے اور نیکیاں ملتی ہیں، کھانا کھلانے پر، بچوں کو سنبھالنے پر، گھر کو صاف ستھرا رکھنے پر، ہر چیز پہ جیسے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے نوازتے ہیں ایسے ہی عورت کو بھی ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا پیچھے کہ وہ تربیت کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ایک بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گن کر خرچ نہ کیا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب سے تمہیں گن کر نہ ملے، یعنی خوب خرچ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں خوب عنایت کریں۔ اور جہاں یہ فرمایا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو عبادت کی تلقین فرمائی، وہ غلوف سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ عبادت میں غلوف سے منع فرمایا، باقی چیزوں میں غلوف سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو عرض کیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھ رکھی ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے دوران تکان ہو جاتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہیں، یعنی ٹیک لگا لیتی ہیں، لٹک جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اسے کھول دو۔ فرمایا کہ جب نشاط ہو یعنی فرحت طبع ہو اس وقت
تو یہ نوافل وغیرہ جو ہے وہ پڑھنے چاہیے۔ اور اگر آپ کی طبیعت جو ہے وہ اس میں تھکان ہے یا اس میں بشاشت نہیں ہے تو پھر آپ جو نوافل وغیرہ ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ جو ہے وہ بہت پیاری تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بیگمات ہیں انہیں بہت پیارے ناموں سے پکارا کرتے تھے، جو نام انہیں پسند ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کا لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو جو ان کو محبوب ترین، جو اپنی بیگمات کو محبوب ترین نام لگتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان ناموں سے بلایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی فیملی میں اگر بیوی کو جو ہے وہ ہم اچھے اس کے نام سے بلائیں، اور جو اس کو پسند آتا ہے اس نام سے بلائیں تو اس پہ بھی اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی کبھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے جو ہے وہ ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی، چونکہ میاں بیوی تھے تو، لیکن وہ ان کے ادب کا آپ کو میں ایک لیول یا درجہ بتا رہا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کچھ ناراض ہیں، تو اس کا اب اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی کا تعلق اور ان کی آپسی محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اور کیسا تعلق تھا، اور بیویوں کا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر خفا ہوتی، ناراض تو نہیں کہنا چاہیے، خفا ہوتی، تو جب خفا نہیں ہوتی تو کہتی کہ رب محمد کی قسم ہے، اور جب وہ خفا ہوتی تو کہتی رب ابراہیم کی قسم ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی باریک اور علمی ایک کہ اس چیز سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوتا کہ یہ آج جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ مجھ سے خفا ہے، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خفگی کو دور کرتے، ان سے وہ خوش طبعی فرماتے۔ تو اگر ہم یہاں ماشاءاللہ سے اگر کوئی ہو تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، یہاں دیکھنے والا منظر ہوتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ دبنگ سلسلہ ہو تو پھر ارد گرد والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اور باقیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج میاں بیوی کی کو آپس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بچوں کو بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے، میاں بیوی کو آپس میں رشتے کا اتنا خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور جب دوسرا فریق سامنے نہ ہو تو بچوں کے سامنے ویسے بھی اس کی پیٹھ پیچھے بچوں کے ساتھ کوئی ایسی بات ذکر نہیں کرنی چاہیے جس سے اپنا شوہر کے یا بیوی کے متعلق بچوں کے دل میں کوئی بات آئے۔ تو گھر کو چلانے کے لیے میری یہ ذاتی ایک رائے ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا سٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ آج کل تو یہ جو معاشی مسائل ہیں یا یہ چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کچھ حالات بہت خراب ہوئے، میں صرف تعلقات کی بات کر رہا ہوں، گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کا آپس میں اچھا تعلق ہو تو اگر ایک ٹائم کی روٹی انسان نہ بھی کھائے تو گھر میں جو ہے وہ وقت بڑا آئیڈیل گزر جاتا ہے۔ تو اس گھر کو آئیڈیل ہی بنانا چاہیے اپنے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے وہ میاں ہے یا بیوی ہے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برداشت کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے کی انسان ہے نا، کہ انسان ہے، سوچ بدلتی ہے اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ کائنات کا حسن ہے، یہ ایک فیملی کا حسن ہے۔ اگر آپ مرد یہ سوچے کہ اس کی بیوی بالکل اسی کی طرح سوچے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر عورت یہ سوچے کہ اس کا شوہر بالکل اسی کی طرح سوچے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپس میں یہ جو اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے نا، یہ فیملی کے لیے ایک حسن ہوتا ہے، اسے وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس سے اپنی فیملی کے لیے بہتری کے اسباب جو ہے وہ ڈھونڈنے چاہیے۔ تو آج جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس میں اور پیچھے جتنے بھی لیکچرز ہیں اگر ان میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔